وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال عز وجل في كتابه العزيز وقال تعالى في موضع آخر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ و مطہرہ جو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس جمعے کے خطبے میں میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں. پچھلے دفعہ خطبے میں صحابہ کرام کی قربانیاں بیان کی گئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبت کا پیغام ہے اس کو بیان کیا گیا تھا. تو اسی مناسبت سے یہ سمجھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود قربانیاں کیا رہی ہیں دین کے معاملے میں، اس کی بھی وضاحت ہونی ضروری ہے. سب سے پہلی بات، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور وحی کا نزول شروع ہوا اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی پہلی جو وحی ہے وہ نزول فرمایا: اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے پریشانی کے عالم میں اپنے گھر پہنچتے ہیں اور گھر پہنچنے کے بعد ان کی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا انہیں دلاسا دیتی ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے: یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپیٹے ہوئے آپ اٹھیے، کھڑے ہوئیے، لوگوں کو ڈرائیے، توحید کی بات بتائیے اور اپنے فرامین کو دنیا والوں کے سامنے سنا دیجیے. اللہ رب العالمین اس کے بعد پھر آیت نازل کرتے ہیں: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. سورہ شورى آیت نمبر 214 میں اللہ فرماتے ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے خاندانوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں توحید کی بات بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جاتے ہیں، قریش والے خاندان والوں کو جمع کرتے ہیں. سامنے بیٹی فاطمہ بھی ہیں، ان کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، ان کے چچا ابو طالب بھی ہیں اور پھر تمام قریش کے لوگ وہاں موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 4771، اللہ کے نبی فرماتے ہیں: یا معاشر قریش اشتروا انفسکم. اے قریش کے لوگوں، میرے خاندان والوں، اللہ رب العالمین کی توحید پر ایمان لاؤ، رب کو پہچانو. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. قیامت کے دن میں تمہارا کچھ بھی کام نہ آ سکوں گا. وَيَا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا. اے عبد المطلب کے لوگوں، میں قیامت کے دن تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکوں گا. وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. اے نبی کی پھوپھی
تمہیں میں قیامت کے دن ذرہ بھی چھٹکارا نہ دلا سکوں گا. وَيَا فَاطِمَةُ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میری بیٹی فاطمہ, قیامت کے دن میں تمہارے ایک ذرہ برابر بھی کسی چیز کا کام نہ آ سکوں گا. جو کمانا ہے دنیا میں اپنے لیے ذخیرہ کر لو, کما لو, قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. یہ نبی کا قول ہے, صحیح بخاری کی روایت. اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چلتے ہیں اور لوگوں کو کھڑا ہو کر کے دعوت دیتے ہیں, بلاتے ہیں, یا صباحا, لوگوں اکٹھے ہو جاؤ. لوگ جب اکٹھا ہو جاتے ہیں, اللہ کے نبی کہتے ہیں, کیا میں تمہیں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے, کیا تم میری بات مانو گے؟ قریش والوں نے کہا, ہم نے آپ کو سچا پایا ہے, آپ کو امانت دار پایا ہے, آپ کو جھوٹا نہیں پایا, آپ کی بات ہم مانیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم, اور عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے. انہی معاشرے میں سے, انہی لوگوں میں سے ان کا چچا ابو لہب کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے, محمد تو اسی لیے جمع کیا تھا, اب یہاں سے دیکھیے مخالفت شروع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک پہنچتی ہے, میں اس کا نقشہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. ابو لہب کہتا ہے کہ محمد تو نے اس لیے جمع کیا تھا, تبت لک یا محمد, محمد تو برباد ہو جائے. اسی وقت اللہ رب العالمین نبی کو دلاسا دیتے ہوئے فرماتے ہیں, تبت یدا ابی لہب وتب, اے نبی غم نہ کیجئے, جس نے آپ کے لیے بربادی کی دعا کی, اللہ رب العالمین اس کے دونوں ہاتھ توڑ دیا اور وہ شخص خود برباد ہو جانے والا ہے. اور اللہ کے نبی کو یہاں تسلی ملتی ہے, سکون ملتا ہے. یہ واقعہ صحیح بخاری کی 743 نمبر کی حدیث میں موجود ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے نہیں, اکیلے مکہ کی گلیوں میں نکل جاتے. لوگوں نے کہا, اکیلے ہو, چھوڑ دو, کیوں پڑے ہوئے ہو, تم بادشاہ کے گھرانے سے ہو, قریش کے خاندان والے ہو, دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی, خانے کعبے کی چابی تمہارے قدموں میں ہوگی, تم جو چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا. یہ تم کس چیز کی رٹ لگائے ہوئے ہو, یہ ضد کیوں پکڑے ہوئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پرواہ کے بغیر مکہ کے گلیوں میں نکلتے اور لوگ انہیں مارا کرتے تھے. بسا اوقات اللہ کے نبی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں بے ہوش گر جایا کرتے تھے. ان کے پیروں سے زخمیں نکل رہی ہوتی تھی, زخم سے خون رس رہا ہوتا تھا, اور اسی حالت میں شام کو تھکے ہارے توحید کا اعلان کرنے کے بعد اپنے گھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں, اور خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے آقا کی, اپنے نبی کو اپنے پاس بٹھاتی ہیں, ان کے چہرے اقدس کو صاف کرتی ہیں, چہرے سے غرد و غبار کو صاف کرتی ہیں, اور پھر جہاں سے خون گر رہے ہوتے ہیں, خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اپنے دوپٹی, اپنے اوڑھنی کو پھاڑ کر کے نبی کے زخموں میں وہ ٹاکیاں لگایا کرتی تھی. نبی کے پیجاموں کو اٹھا کر آپ کی خون آلود اور آپ کے دھول آلود پیروں کو پانی سے دھویا کرتی تھی. اور پھر ہماری طرح کی عورتیں نہیں تھی, اگر آج کی عورتیں ہوتی تو کیا کہتی, میں منع کی تھی, آپ کیوں گئے باہر, کیوں اس چیز کا آپ کو بھوت سوار ہے, میں آپ کو لاکھ سمجھاتی رہی, آپ جائیے باہر, مار کھائیے, پھر آئیے, پھر میں آپ کی سیوا کروں, پھر آپ جائیے. لہذا خدیجہ رضی اللہ عنہا ایسی نہیں تھی, مومنوں کی ماں تھی, دلاسا دیتی تھی, کہتی تھی, آقا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. صحیح بخاری کی 12-13 نمبر کی آیت ہے, حدیث نمبر ہے, کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. میرے آقا غم نہ کیجئے, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, آپ جس کام کو لے کر گئے ہیں اللہ آپ کو کہیں برباد نہیں کرے گا, ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم, آپ رشتے ناطے کا خیال رکھتے ہیں, آپ مہمانوں کی عزت اور خاطرداری کرتے ہیں, آپ نہ کمانے والوں کو کما کر کھلاتے ہیں, لوگوں کے بوجھ کو آپ اٹھاتے ہیں, اللہ آپ کو یوں ہی ضائع نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے, زخموں پہ ٹاکیاں پڑی ہیں, خون نکل رہے ہیں, اللہ کا دوسرا حکم آتا, فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. نبی ابھی آرام نہیں کرنا, توحید کے لیے بہت چیزیں بھی سہنی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا, اٹھیے اور جائیے باہر جا کر کے آپ لوگوں کو توحید کا پیغام کھلے عام سنا دیجیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, جو آپ کی بات نہیں مانتے انہیں چھوڑ دیجیے. اللہ کے نبی اسی وقت اسی حالت میں نکلتے مکہ کے بازار میں, بازار کا نام ہے بازار ذو المجاز. وہاں ایک شخص تھے, پہلے اسلام نہیں لائے تھے, طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ عنہ.
وہ بیان کرتے ہیں اپنی آنکھوں دیکھا حال، اور حدیث نمبر مصنف ابن شیبہ میں 36,565 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں دیکھا کہ ایک شخص مکہ کی بازار میں گھوم رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس کے پیچھے ایک اور شخص تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا کرتا اور لوگوں سے کہتا ہے یہ محمد جو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لو یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت ماننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے توحید کے بیان کرتے جاتے اور پیچھے سے یہ ابو لہب اس نبی کی بات کو جھٹلاتا جاتا اور پتھریں مارتا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کو واپس پھر گھر آتے، پھر مار پڑتی، پھر پرم پٹی کراتے، پھر باہر نکلتے، پھر توحید کا اعلان بلند کرتے، ڈنگا بچاتے۔ میرے بھائی اور دوستوں معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھی کوئی ایسا واقعہ بتاؤ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3856۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ دیکھو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص عقبہ بن ابی معیط آتا ہے اور اپنے کپڑے سے اللہ کے نبی کے گردن کو گھونٹنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کے گردن میں عقبہ بن ابی معیط کے کپڑے ہیں، پٹے ہیں، اور اسے اللہ کے نبی کو مارنا چاہ رہا تھا۔ نبی کی آنکھیں باہر آ گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کے باہر ہو گئے تھے۔ اسی وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آ کر کے اپنے نبی کو چھوڑائے اور کہا کہ لوگوں تم اس محمد کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس کا یہی قصور ہے؟ معاملہ یہی نہیں۔ ایک مرتبہ ایک اور واقعہ ہے کہ اسی وقت خانہ کعبہ کے پاس، اسی خانہ کعبے کے پاس اللہ کے نبی کا معمول تھا ہمیشہ آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 240 نمبر کی حدیث ہے۔ حتیم میں اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل ابو لہب کے جو سرداران قریش تھے وہ لوگ مکہ کے قریب بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ کون ایسا شخص ہے کہ جب محمد سجدہ میں جائے تو تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹ کی اوجڑی اٹڑی پچونی کو لا کر کے محمد کے پیٹھ پہ رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط، اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہو عقبہ بن ابی معیط پر، اس نے کہا کہ میں محمد کے گردن پہ اونٹ کی بوجھ لا کر کے ڈالوں گا۔ وہ اونٹ کی اوجڑی لا کر کھڑا تیار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں ہیں، یہ عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوجڑی لا کر کے اللہ کے نبی کے پیٹھ پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی اس دباؤ کی وجہ سے سجدے سے اٹھ نہیں پاتے، سجدے سے اٹھ نہیں پاتے، سجدے میں پڑے ہیں، اٹھنے کی سخت نہیں ہے۔ اتنے میں خبر پہنچتی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ننھی منی 4-5 سال کی بچی ہے، انہیں خبر لگتا ہے کہ لوگوں نے میرے بابا کو ستایا ہے، انہیں مارا ہے، ان کے پیٹھ پر اوجڑی ڈال کر رکھے ہیں۔ اپنی سہیلیوں کو کھیلتا ہوا چھوڑتی ہیں اور چھوڑ کر کے اپنے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، جا کر کے اونٹ کی اوجڑی ہٹاتی ہیں اور آسمان کی طرف اٹھا کر کہتی ہیں اللہ لوگوں نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی۔ اللہ میرے بابا نے تو لوگوں کو قرآن سنایا ہے لیکن جواب میں میرے بابا کو لوگوں نے گالیاں ہی دی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، دیتے رہیں، ہمیں برا کہتے ہیں، کہتے رہیں، اللہ تو لکھ لے، لوگوں تم بھی گواہ رہنا، قیامت کے دن جواب دینی ہے، گواہی دینی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا، جان میں جان باقی رہے گی، رب کا قرآن سناتا رہوں گا، نبی کی عظمت بتاتا رہوں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہم اللہ کو شکر کرتے ہیں، اللہ تو نے قرآن سنانے والا بنایا، تو نے حدیث سنانے والا بنایا، تو نے صحابہ کی محبت کرنے والا ہمیں بنایا، اماموں کی محبت، اماموں کی قدر کرنے والا ہمیں بنایا۔ اللہ ہم اس پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں ایک پیغام یہ بھی دیے دیتا ہوں، لگے ہاتھ بتا دیتا ہوں کہ اہل حدیث کبھی کسی شخص کی طرف نہیں بلاتا، کسی جماعت کی طرف نہیں بلاتا، کسی تنظیم یا کسی پارٹی کی طرف نہیں بلاتا، نہ کسی اسلم صاحب کی طرف بلاتا ہے، نہ کسی نواب صاحب کی طرف بلاتا ہے۔ اہل حدیث اگر کسی کی طرف بلاتا ہے تو رب کا کلام کی طرف بلاتا ہے یا نبی کے فرمان کی طرف بلاتا ہے۔ یہ اہل حدیث کا منہج ہے، ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی سنو۔ اگر اسلم صاحب اور نواب صاحب بھی شرک کر لیں ہم ان کی بات کو نہیں مانتے، انہیں ٹھکرا دیتے ہیں، منہج سلف سے وہ خارج ہیں، ہم انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
کہتے ہو میرے بھائی اور دوست ایسی بات نہیں. لہٰذا اللہ رب العالمین نے تو انبیاء کے بارے میں کہا. 18 انبیاء کے نام. کتنے انبیاء کے نام؟ 18 انبیاء کے نام ہیں. اسحاق و یعقوب، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط. 18 انبیاء کے نام. سورہ نام ہے، آیت نمبر 88 ہے، پڑھو. اللہ نے آگے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ انبیاء بھی شرک کر لیتے ان کے تمام اعمال کو ہم برباد کر دیتے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ تو انبیاء تھے، نبیوں کے نبی، اماموں کے امام. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا. سورہ زمر سورہ نمبر 40 ہے، آیت نمبر 65 ہے. اللہ نے نبی سے خطاب کرتے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی آپ اگر آپ بھی شرک کر لیجئے ہم آپ کے تمام اعمال کو برباد کر دیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیے گا. لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، ہمارا منہج یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم بلاتے ہیں تو قرآن کی طرف یا نبی کے فرمان کی طرف. اب آئیے آگے. پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مار کھاتے رہے. حکم ہوا، مکہ کے لوگ نہیں مانتے بات، مکہ سے باہر نکلیے، طائف جائیے، وہاں لوگوں کو توحید کا ڈنکا بجائیے، توحید کے بارے میں لوگوں کو بتائیے. نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں طائف، وہاں بھی وہی معاملہ. لوگوں نے بچوں کو، اوباشوں کو، بدماشوں کو ان کے پیچھے لگا دیا. میرے نبی کے وہاں بھی زخم سے خون، وہاں بھی پیر خون سے چھلنی ہو گئے، نڈال ہے، بھوک و پیاس کی شدت میں ہے، جسم سے خون بہہ رہا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. میرے نبی اکیلے تنہا ہیں. ایسے وقت میں جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں آقا آپ حکم کیجئے کہ طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دوں، کوئی پوچھنے والا نہیں. میرے نبی قربان جائیے رحمت للعالمین پر، میرے نبی پر جنہوں نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ جبرائیل میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ تو ان بستی والوں کو ہدایت دے دے، یہ جانتے ہیں. کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا. میرے نبی نے گالیاں کھا کے بھی مزہ آیا، گالیاں کھا کے بھی دعا دی. میرے بھائی اور دوستوں، قسمت کی بات ہے، اپنی اپنی قسمت ہے. جو چاہے قرآن سنائے، جو چاہے گالیاں دے، رب نے قسمت بنائی، اپنی اپنی قسمت ہے، قسمت کی خیر منائے. میرے بھائی اور دوستوں، معاملہ کیا ہوا؟ نبی کی عظمت بتانا ہے. نبی کی عظمت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں، دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے لہو لہان کر دیا گیا. ابوبکر صدیق آ رہے ہیں، کبھی جبرائیل آ رہے ہیں، جو گلا چھل گیا تھا رسیوں سے، پٹوں سے، لوگوں کے گھسیٹنے سے، بے عزتی سے، تمام چیزیں کی گئی. جبرائیل پوچھتے ہیں آقا آپ کے گلے تو چھل گئے ہیں، خراش آ گئے ہیں، کیا ہوگا؟ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ سنیے. کہا جبرائیل میرا گلا چھل گیا ہے، لیکن رب کی توحید کے لیے پچھلے انبیاء کے گلے کٹ بھی گئے تھے. میرا گلا چھل گیا تو کیا ہوگا؟ میرے پچھلے انبیاء جو آئے تھے ان کے گلے توحید کے لیے کٹ بھی گئے تھے. میرے بھائی اور دوستو، اگر سینے میں دل ہے اور دل میں دھڑکن ہے تو سنیے، سینے کو تھام کر سنیے. میرے نبی کی عظمت ہم کیا سمجھے؟ ہم ان سے بڑے ہو گئے؟ رب کی نظر میں ان سے عزیز تو ہم نہیں ہیں. ہم اس نبی سے گرا کر تو اپنے آپ کو نہیں سمجھ لیا. میرے نبی نے جب پتھریں کھائی تھی تو ہمارا جسم تو کندن کا بنا ہوا نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو، نبی کی عظمت سننا ہے کہ نبی کون تھے؟ نبی وہ تھے کہ جب چلتے تھے تو جبرائیل ان کے دامنوں کو تھاما کرتے تھے. وہ تو وہ تھے کہ جب نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے قبلہ تبدیل ہو جاتا. وہ تو وہ تھے کہ جس مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی تھی رب نے اس مسجد میں ایک نماز کو 1,00,000 نماز بنا دیا. وہ تو وہ تھے کہ جس قبرستان میں انہوں نے دعا مانگی تھی رب نے اسے جنت قرار دے دیا. وہ تو وہ تھے کہ جس زمین پہ وہ لیٹ گئے تھے رب نے اسے جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بنا دیا. وہ تو وہ تھے، وہ تو وہ تھے کہ جب نگاہ اٹھاتے تھے جبرائیل آ جاتا تھا، جب نگاہ بدلتے تھے میکائیل آ جاتا تھا. وہ تو وہ تھے، وہ تو وہ تھے کہ جب ماتھے
وہ تو وہ تھے کہ جب وضو بناتے تھے تو لوگ وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. وہ تو وہ تھے کہ میرا نبی جب تھوکتا تھا، جب وہ تھوک رہے ہوتے تھے، لوگ نبی کی تھوک کو لے کر اپنے چہروں پہ مل لیا. وہ تو وہ تھے کہ جن کے پسینے سے لوگ دوا بناتے تھے اور خوشبو اور عطر بنا کر کے اپنے کپڑوں پہ لگایا کرتے تھے. میرے نبی وہ تو وہ تھے کہ جب جن کی حفاظت کے لیے بیویاں اپنی شوہروں کو کٹوا دیا کرتی تھی. وہ تو وہ تھے کہ جن کے لیے مائیں اپنے بچوں کو قربان کر دیا کرتی تھی. وہ تو وہ تھے کہ جب ایک انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، 2 انگلیوں کا اشارہ کرتے تھے قیامت کا منظر بیان کر دیتے. میرے نبی کی یہ فضیلت، اس کے باوجود پتھر کھا رہے، مارے کھا رہے، تکلیفیں سہ رہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ پہلو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک جھلک. بس ایک جھلک اگر بیان کی جائے نبی کی قربانی، نبی کی سیرت، ہمارے بال سفید ہو جائیں، ہم قبر تک پہنچ جائیں گے، نبی کی عظمت ختم ہونے والی نہیں ہے. صحابہ کا مقام مرتبہ بیان کرنے کے بعد ختم ہونے والے نہیں ہیں، وہ تھے میرے نبی. میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر ایک بات اگر میں نہ کہوں تو گستاخی ہو جائے. یہاں بات ہو رہی نبی کی، صحابہ کرام کی قربانیوں. اگر یہاں پر صحابیات کا ذکر نہ کیا جائے رضوان اللہ علیہ مجمعین تو گستاخی ہو جائے. وہ صحابیات نبی کی حفاظت میں بڑا رول رہا، بڑا کردار رہا ہے کہ جب میدان جنگ میں ہوتی اور میرے نبی کے ساتھ صحابہ میدان میں نکل رہے ہوتے، صحابیات رضوان اللہ کہتی اپنے شوہروں سے، اپنے باپوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھتیجوں سے، اپنے چچاؤں سے کہتی کہ دیکھو محمد کے ساتھ تم لڑنے جا رہے ہیں، محمد کی حفاظت کرنا، تم خود کٹ جانا، مر جانا، محمد کی حفاظت ضرور کرنا. اور میرے بھائی اور دوستو، معاملہ کیا ہوتا؟ وہ کہتی کہ اگر تم جنگ سے چھوڑ کر محمد کو آ گئے، محمد کو اکیلا چھوڑ کر اگر گھر آ گئے، بھاگ گئے، تو میرا دروازہ تمہارے لیے کبھی نہیں کھلے گا. صحابیات کا یہ کردار تھا. اور آج ہماری مائیں اور بہنیں صحابیات کے اس کردار کو کہاں بھلا بیٹھی ہیں؟ بازاروں میں، سنیماؤں میں، ریلوے اسٹیشنوں میں، گاڑیوں میں، اور نہ جانے کس کس مقاصد کے لیے وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، سجتی ہیں، سنورتی ہیں. صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی کردار دیکھیں. گھر سے قدم باہر نکالتی تھی تو مقصد ہوتا تھا کہ رب کی توحید بیان کریں گے. گھر میں داخل ہوتی تھی تو خوشی ہوتی تھی کہ رب کی توحید بیان کر کے آ رہی ہوں. یہ صحابیات کی زندگی تھی. اللہ نے آیت نازل کیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں، نبی کی عورتوں گھر میں محفوظ ہوں. اس کے بعد کیا مجال کے گھر سے باہر نکل جائے؟ میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو صحابیات کا درس دیں، ان کا پیغام دیں، ان کی سیرت لوگوں کو سنائیں. تب جا کر کے ہمارے اندر بیداری پیدا ہوگی اور ہم بیداری پیدا کریں گے انشاءاللہ. اور صرف بنیاد یہی ہوگا کہ قرآن ہوگا اور حدیث. ان 2 چیزوں کی بنیاد پر انشاءاللہ ہم توحید کو اعلان کریں گے. یہیں سے میں اپنی باتوں کو میں ختم کرتا ہوں کہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رکھے تو ایمان پر رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. رب العالمین ہمیں جو بیمار ہمیں شفا کامل عاجل عطا فرما، ہمیں جو قرضدار ہمیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین دنیا کے اندر جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم.